اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: شہر رمضان، رمضان کا مہینہ، الذی وہ ہے، انزل فیہ القرآن جس میں قرآن پاک نازل کیا گیا ہے، ہدن یہ قرآن پاک ہدایت ہے، للناس لوگوں کے لیے، وبینات من الہدی والفرقان اور یہ اس میں واضح ہدایت ہے اور فرق کرنے والا ہے۔ فمن شاہدہ منکم، بس تم میں سے جس شخص کی زندگی میں شہرہ یہ رمضان کا مہینہ آ جائے، فلیصم اس کو چاہیے کہ اس کے روزے رکھے، ومن کان مریضا اور اگر کوئی مریض ہو، او علی سفر یا سفر پر گیا ہوا ہو، فعدۃ من ایام اخر تو یہ گنتی دوسرے دنوں میں پوری کر دے۔ یرید اللہ بکم الیسر اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی چاہتے ہیں، ولا یرید بکم العسر اور تمہارے اوپر تنگی نہیں چاہتے، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ اور تاکہ پوری کرو تم گنتی کو، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ اور تاکہ اللہ کی بڑائی بیان کرو، عَلَى مَا هَدَاكُمْ اس پر جو اس طریقے پر جو اللہ تعالیٰ نے تم کو رہنمائی کی ہے، بتایا ہے، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اور تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو۔ تو بھئی پیچھے روزے کا ذکر تھا، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے کا ذکر کیا ہے کہ رمضان کے مہینے کے اندر روزے بھی ہیں، اور اس کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ یہ قرآن پاک بھی رمضان المبارک کے مہینے کے اندر نازل ہوا۔ پورے کا پورا قرآن پاک لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر ایک جگہ کا نام ہے بیت العزت یا بیت العظمت، دو نام ہیں۔ تو یہ پورا کا پورا قرآن پاک رمضان المبارک کے آخری عشرہ کے اندر لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر لایا گیا ہے، اتارا گیا ہے، اور پھر وہاں سے آسمان دنیا سے یعنی پہلے آسمان سے 23 سال کے عرصہ کے اندر تھوڑا تھوڑا کر کے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا۔ اور اس قرآن پاک کی جو سب سے پہلی وحی ہے، سب سے پہلی جو آیات ہیں وہ سورۃ علق کی ہیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق۔ یہ جبل نور کے اوپر، جس کو جبل فاران، سابقہ کتابوں کے اندر جبل فاران آتا ہے کہ جبل فاران سے جو ہے وہاں پر ایک غار ہے جس کا نام ہرا ہے، وہاں پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلی آیات نازل ہوئی۔ اور سب سے آخری آیت جو نازل ہوئی ہے قرآن پاک کی، وہ جمعۃ المبارک کا دن تھا اور ذوالحجہ کا مہینہ تھا، 9 تاریخ تھی اور عصر کا وقت تھا۔ وہ آیت نازل ہوئی تھی کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین جو ہے اسلام کو دین کو مکمل کر دیا ہے، کہ جو احکام جو ضابطے اس میں آگے ہیں ان کو پکڑ لو۔ اور اس کے بعد وہی تو آتی رہی ہے لیکن قرآن پاک جو ہے وہ نازل نہیں ہوا۔ باقی بھئی قرآن پاک کی تلاوت کرنا یہ بڑا اجر اور ثواب کا ذریعہ ہے۔ اصل تو یہ ہے کہ قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھا جائے، اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر پڑھی جائے، لیکن اگر ترجمہ اور تفسیر نہیں پڑھتے، سمجھ کر نہیں پڑھتے، صرف الفاظ پڑھے جائیں، تب بھی ثواب سے خالی اور فائدے سے خالی نہیں ہے، ثواب اور اس کا فائدہ تب بھی ضرور ملتا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک ایک حرف کے اوپر اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ الف لام میم یہ ایک حرف نہیں ہے بلکہ 3 حرف ہیں، اور اس کے اوپر 30 نیکیاں مل جاتی ہیں۔ اس لیے جتنا جس کو قرآن پاک آتا ہے، ضروری نہیں ہے یہی جس کو سورۃ فاتحہ آتی ہے وہ آدمی پڑھے، سورۃ اخلاص اگر پورا قرآن پاک نہیں پڑھا ہوا، سورۃ اخلاص آتی ہے وہ پڑھے، اس کی تلاوت کرے۔ ویسے سورۃ اخلاص، سورۃ فاتحہ، سورۃ زلزال، سورۃ تکاثر، ان کی تو فضیلتیں ہی بہت زیادہ ہیں۔ اور باقی حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 2 چیزیں بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، سب سے بڑی نعمتیں یا بڑی سعادت کی جو اس امت کی ہیں، وہ ایک تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود باب صعود،
وجود مسعود، اور دوسرا قرآن پاک، جو اس امت کا اعزاز، جو اس امت کی خوش نصیبی کی چیزیں ہیں۔ اور باقی بھی جو جتنی کتابیں نازل ہوئی ہیں وہ ساری کی ساری رمضان المبارک کے مہینے کے اندر ہی تقریباً نازل ہوئی ہیں۔ احادیث اور کتب کے اندر کوئی 6 رمضان کو نازل ہوئی، کوئی 23 رمضان کو، کوئی 13 رمضان کو، کوئی جو ہے 3 رمضان کو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے بھی، تورات بھی، انجیل بھی، اور خود قرآن پاک بھی جو ہے اسی مہینے میں نازل ہوا۔ باقی اس کے روزوں کا ذکر تو قرآن پاک میں آ گیا ہے کہ رمضان کے مہینے کے اندر روزے رکھنے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دن کو اللہ تعالیٰ نے اس کے روزوں کو فرض کیا ہے، اور رات کی نماز میں تمہیں کہتا ہوں کہ پڑھنا، یعنی تراویح۔ اور قرآن پاک اسی لیے تراویح کے اندر بھی سنایا جاتا ہے کہ سال میں ایک مرتبہ کم از کم قرآن پاک سن لینا، یہ قرآن پاک کا حق ہے۔ تو یہی فرمایا ہے کہ یہ رمضان کے مہینے میں قرآن پاک نازل کیا گیا ہے، لوگوں کے لیے ہدایت ہے، جتنے بھی لوگ ہیں ان کے لیے ہدایت ہے، لیکن اس کے لیے یہ ہے کہ انسان کا ذہن خالی ہو۔ اگر ذہن کے اندر دشمنی، عداوت، بغض بھرا ہوا ہے، نفرت کی نگاہ کے ساتھ اگر پڑھے گا، یا گناہ کر کر کے جو ہے دماغ ہی اس کا بھرا ہوا ہے، تو پھر اس کے لیے ہدایت کا ذریعہ کم بنے گا۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے تو ہو جائے گا، لیکن کیونکہ اگر ایک برتن کو پہلے سے ہی بھرا ہوا ہو، مثال اس میں جو ہے ایک پلیٹ کے اندر گوبر جو ہے وہ رکھا ہوا ہو، تو اس کے اوپر موتی نہیں آ سکیں گے، ٹھیک ہے نا جی؟ تو خالی ہوگی، تو خالی ہونے سے یہی ہے کہ اس کا نفرت نہ ہو، بغض نہ ہو، اور کوشش ہو کہ گناہوں سے بچے۔ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ، یہ واضح ہدایت اور فرق کرنے والی ہے۔ قرآن دو ٹوک بات کرتا ہے کہ یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ اس میں کوئی جو ہے یوں سمجھے کہ درمیانی راستے میں اے بھی ٹھیک ہے، اے بھی ٹھیک ہے، ایسی نہیں ہے۔ یہ چیز صحیح ہے، یہ غلط ہے، بس۔ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، تم میں سے جس کو رمضان کا مہینہ آ جائے اس کو چاہیے کہ روزے رکھنے چاہیے۔ آگے وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا وَعَلَىٰ سَفَرٍ، اگر مریض ہو یا سفر پر گیا ہوا ہو، ٹھیک ہے نا جی؟ مرض کا کل آپ کو بتایا تھا کہ کوئی ڈاکٹر روکتا ہے، مرض بڑھتا ہے، پھر جا کر ہے، اگر جو ہے وہ کوئی اتنی بڑی مرض نہیں ہے، رکھ سکتا ہے، تھوڑی بہت جو ہے تکلیف ہوتی ہے، تنگی ہوتی ہے، یہ ہر آدمی کو ہوتی ہے۔ روزہ رکھنے کا چاہے جتنا بھی صحت مند تندرست ہو، بھوک پیاس، ٹھیک ہے نا جی، لگتی ہے۔ اور ہاں اگر مرض کا زیادہ اندیشہ ہے، ڈاکٹر نے منع کر دیا ہے، اور ڈاکٹر بھی مستند نے منع کیا ہے، اور ڈاکٹر بھی مسلمان نے منع کیا ہے، پھر وہ روزے رکھنے سے چھوڑے، تب تو گنجائش ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ اس کے بعد بھی جب صحیح ہو جائے تو وہ روزہ رکھے، اور اگر وہ صحیح نہیں ہوتا تو ان روزوں کا فدیہ دے، جیسے مسکین کو کھانا کھلائے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ سفر پر گیا ہوا، شرعی سفر کل بتایا تھا کہ 48 میل جو ہے بنتا ہے۔ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، اور یہ گنتی دوسرے دنوں کے اندر پوری کر لے۔ جب سفر سے واپس آئے تو پھر جو ہے وہ روزے رکھے۔ اس میں یہ ہے کہ اکٹھے بھی رکھ سکتے ہیں، علیحدہ علیحدہ بھی رکھ سکتے ہیں۔ مثلا روزے گرمیوں کے اندر آئے ہیں، آپ بیماری میں نہیں رکھ سکے یا سفر کی وجہ سے نہیں رکھ سکے، جب سردیوں کا موسم آئے، جیسے اب دن ہیں بالکل چھوٹے چھوٹے ہیں، تو جس نے کوئی روزہ چھوڑا ہوا وہ ان دنوں کے اندر اس روزے کی قضا کر لے۔ اور فرمایا یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر تنگی کا ارادہ نہیں کرتے، تنگی نہیں چاہتے، آسانی ہی آسانی۔ دیکھو کتنی آسانی ہے، ہم آسانی سمجھتے ہیں کہ ہمارے اوپر کوئی حکم ہونا ہی نہیں چاہیے، ٹھیک ہے نا جی؟ یہ آسانی نہیں ہے، یہ یوں سمجھیں کہ یہ چھٹی ہے، ہم چھٹی کے طلبگار ہیں کہ ہم سے پوچھا ہی نہ جائے، کوئی کام ذمہ نہ ہو۔ تو یہ جو طبیعت اور یہ جو سوچ کہہ لے، یہ جانوروں کی ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ جو انسان کی سوچ ہے وہ یہ ہے کہ میرے اوپر ذمہ داری ہو اور میں اس ذمہ داری کو پورا کروں۔ جانور کا ہوتا ہے چکر کہ وہ اپنی کوئی ذمہ داری نہیں سمجھتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جو نمازیں فرض کی ہیں اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ چھوٹ دی ہے کہ بھی آپ کھڑے ہو کر پڑھیں، اگر نہیں کھڑے ہو کر پڑھ سکتے بیٹھ کر پڑھیں، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے لیٹ کر پڑھ لیں، ٹھیک ہے نا جی؟ تو اور اسی طرح اگر لیٹ کر پڑھتے ہیں تو روزے بھی اسی طرح بھی، اگر روزے اب نہیں تم سے رکھے جاتے، بیمار ہو، یا اسی طرح اگر عورت جو ہے وہ حاملہ ہے یا بچے کو دودھ پلانے والی ہے، تو یہ روزے معاف ہیں، بعد کے اندر ان کی قضا کر لے۔ یہ نہیں ہے کہ نہیں بھئی آرڈر آ چکا ہے لہذا ابھی رکھنے ضروری ہیں، فرض ہیں، جو جیسے کیسے بھی ہو، جن حالات میں بھی ہو تم رکھو، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ آسانی کرتے ہیں کہ اگر اب بیمار ہو یا سفر پر گئے ہو یا عورت نے جو ہے بچے کو دودھ پلانا ہے تو بعد میں رکھ لیں،
ٹھیک ہے نہیں، یہ آسانی ہے، اس کو شوٹ کہا جاتا ہے، آسانی اس کو کہا جاتا ہے۔ اور بالکل کام ختم کر دی، یہ تو کوئی آسانی نہیں ہے نا، یہ تو بالکل جو ہے وہ اس کو چھٹی اور فارغ کرنا ہے۔ ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تنگی نہیں چاہتے۔ ولتکملوا العدۃ، اور تاکہ تم گنتی کو پورا کرو۔ ولتکبروا اللہ، اللہ کی تکبیر، اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ سب سے بڑی بڑائی بھئی اللہ تعالیٰ کی جو چار الفاظ، چار کلمات، یہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہیں۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اکیلے اکٹھے کہہ لو تب بھی ٹھیک ہے، اکیلے بندہ سبحان اللہ کہتا پھرتا رہے، الحمدللہ کہتا رہے، اللہ اکبر کہتا رہے، صحیح ہے۔ آپ یہ کلمات کام کر رہے ہیں تب بھی کہہ سکتے ہیں، پاک ہیں تب بھی کہہ سکتے ہیں، حتیٰ کہ اگر ناپاک ہیں تب بھی یہ پڑھے جا سکتے ہیں۔ غسل نہیں کیا ہوا تب بھی پڑھے جا، عورت جو ہے نپاکی کی حالت میں ہے، حیض و نفاس یعنی جو ان کے ایام ہوتے ہیں ان دنوں کے اندر ہے، نماز اور قرآن پاک اور روزہ تو نہیں وہ رکھ سکتی اور نہ پڑھ سکتی ہے، لیکن یہ اللہ کا ذکر کر سکتی ہے، درود پاک پڑھ سکتی ہے، ٹھیک ہے، نپاکی کی حالت میں بھی، بغیر وضو کی حالت میں بھی۔ اور فرمایا کہ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، یہ اس لیے ہے تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے اور ہمیں احکام بھی آسان دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔